بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 32 پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اپنی پہلی بحث کا آغاز کریں جو کہ تناقض کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے اس تناقض کی بحث کو یہاں پہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اس بحث کو یہاں پر احکام قضاء میں ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں تناقض کی بحث میں انشاءاللہ ہم پہلے ایک مقدمہ بیان کریں گے جو کہ انشاءاللہ آج بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 3 آبحاث ہوں گی جس کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے، اور 3 آبحاث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں انشاءاللہ ایک خاتمہ ہوگا، اور یہیں پر کیا ہے تناقض کی بحث انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مقدمہ بیان کرتے ہیں کہ مقدمہ میں حقیقت میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے کہ آخر ہمیں تناقض کی بحث کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم تناقض کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے کل کی مقدماتی گفتگو میں جب ہم نے بیان کیا تھا کہ احکام قضاء کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، وہاں پر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو استدلال ہے، استدلال کے 2 طریقے ہیں۔ کبھی استدلال مباشر ہوتا ہے کہ جہاں پر براہ راست کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں وہ تو آسان ہے، وہ کوئی بھی مستدل اس کو آسانی سے اپنے مطلوب کو ثابت کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو استدلال غیر مباشر سے مدد لینا پڑتی ہے، فرماتے ہیں کہ جس میں قضاء کے صدق اور کذب کے ملازمہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے کل کی تمہیدی گفتگو میں بھی بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں البتہ یہ کام اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب قضاء کا اجتماع ممکن نہ ہو اور دونوں قضاء آپس میں متناقض ہوں۔ جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ دونوں صدق اور کذب کے اعتبار سے کیا ہیں، ملازمہ رکھتے ہیں۔ پہلا صادقہ تو دوسرا کاذبہ ہوگا، اور دوسرا کاذبہ تو پہلا صادقہ ہوگا۔ ہم نے جو استدلال مباشر کی 4 طرح کی صورتیں بیان کی تھی، ان 4 صورتوں میں سے جو پہلی 2 صورتیں تھیں وہ تناقض کی ہی تھیں، کہ جس میں کیا تھا کہ اگر تو قضیہ مبرہن علیہ کاذبہ ہوگا تو آپ کا جو قضیہ مطلوب ہے وہ صادقہ ہو جائے گا، اگر قضیہ مبرہن علیہ صادقہ ہوگا تو آپ کا قضیہ مطلوب کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 صورتیں ہم نے بیان کی تھی، یہ دونوں کی دونوں صورتیں مربوط ہیں تناقض کے ساتھ۔ بس تناقض کے بارے میں جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے اس کے جواب کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تناقض کی بحث کے ہمارے پاس 2 طرح کے فوائد ہیں، اور 2 ایسے بنیادی فوائد ہیں کہ جن کے بغیر کوئی بھی منطقی نہیں رہ سکتا۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاں قضیہ کسی دوسرے قضیہ کے ساتھ تناقض رکھتا ہے، یعنی دونوں کا آپس میں تناقض پایا جاتا ہے۔ جب ہم تناقض میں 2 قضاء متناقضان کو بیان کرتے ہیں اور حکم بیان کرتے ہیں کہ ایک صادقہ ہے دوسرا کاذبہ ہے، تو ہمیں کم سے کم اس بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک قضیہ صادقہ ہے دوسرا کاذبہ ہے، نہ دونوں صادقہ ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں ہی کاذبہ ہو سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں صدق اور کذب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملازم ہیں۔ اگر یہ صادقہ ہوگا تو دوسرا کاذبہ ہوگا، اگر دوسرا صادقہ ہوا تو یہ پہلا کیا ہوگا، کاذبہ ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے فرماتے دونوں ایک جگہ پہ پھر جم بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطق کے سوال میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب ہم نے تقابل کی اس میں بیان کی تھی، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو تقابل تناقض ہوتا ہے، متناقضان ہوتے ہیں، المتناقضان لا یجتمعان، وہ ایک جگہ پہ جم بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہوگا اس کا پہلا فائدہ۔ تناقض کی بحث کو ذکر کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ قضیہ جو کاذب ہے اسے اپنے مطلوب کے صادقہ ہونے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو قضیہ کاذب، مثال کے طور پہ ہم نے جو قضیہ مبرہن علیہ پیش کیا، اگر تم نے اس کو کاذبہ ثابت کر دیا تو جو قضیہ مطلوبہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، صادقہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقیضین کا ارتفاع محال ہے، ہو نہیں سکتا کہ دونوں کسی تیسری جگہ پر کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ فرماتے ہیں نان نقیضین جس طرح ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان کا ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے قضیہ جو قضیہ مبرہن علیہ ہے، اگر ہم اس کے صادقہ ہونے کو بیان کریں تو اس سے ہمیں اپنے قضیے کے بطلان کا اور اس کے کاذبہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی نقیضین محال ہے، جس طرح ارتفاعی نقیضین محال ہے ویسے اجتماعی نقیضین محال ہے۔ فرماتے ہیں یہ 2 بنیادی فائدے ہیں جو ہمیں تناقض کی بحث سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے قضیہ آتا ہے الروح موجودہ، روح موجود ہے، اور ہم نے اس قضیے کو صادقہ ثابت کرنا، ہم نے اس قضیے کو اپنے حق اور سچ ثابت کرنا ہے، فرماتے پس اس کو استدلال مباشر سے ثابت کرنا اگر ممکن نہ ہو تو ہم اس کو اس کی نقیض کے کذب سے ثابت کریں گے، یعنی جو اس کا نقیض ہے، یعنی الروح لیست موجودہ، یعنی روح جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یہ جو قضیہ اس کی نقیض ہے، ہم کیا کریں گے، اس کو باطل کریں گے۔ جب یہ نقیض باطل ہو جائے گی تو خود بخود جو ہمارا قضیہ وہ کیا ہو جائے گا، صادقہ ثابت ہو جائے گا۔ وجہ اس لیے کہ نقیضین کا اجتماع اصلا ممکن نہیں ہے، یا تو الروح موجودہ والا قضیہ صادقہ ہے یا الروح لیست موجودہ والا قضیہ صادقہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو کاذبہ ثابت کر دیا تو پھر یہ کاذبہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر حال میں صادقہ ہوگا۔ اگر ہم نے اس قضیے کو صادقہ ثابت کر دیا تو یہ والا قضیہ ہر حال میں کیا ہوگا، کاذبہ ہوگا۔ فرماتے پس دونوں
نقیضان ہیں اور نہ ان کا اجتماع ہو سکتا ہے اور نہ ان کا ارتفاع ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر تناقض کی بحث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہم نقیضین کے صدق کو ثابت کریں، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم کہیں کہ الروح موجودہ بھی صادقہ ہے، الروح لیست موجودہ یہ بھی صادقہ ہے، فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ دونوں میں سے یقیناً ایک کیا ہوگا، کاذبہ ہوگا، اور نقیض کے کذب کو ہم ثابت کر کے کیا کریں گے، اپنے قضیے کے صدق کو آپ کے سامنے واضح کر دیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ تناقض کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے، اجتماع نقیضین محال اور ارتفاع نقیضین محال ہے۔ جب ان دو باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم تناقض کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہم نے نقیضین کے اجتماع کو باطل قرار دینا اور ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ نقیضین ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک قضیہ صادقہ ہے دوسرا کاذبہ ہے، ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب معلوم ہو جائے گا، اور ان کے درمیان جو ملازمہ پایا جاتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی ہمارے اوپر اشکال کرے کہ نقیضین کو جاننا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تناقض کی اتنی مشکل ترین بات کو ہم ترتیب دے رہے ہیں جس میں ہم اس بات کو ثابت کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کے متناقض ہے۔ تو اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ جناب اگر آپ نے متناقضان کو معلوم کرنا ہے تو ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ کیا کہ آپ مفردات لیں اور مفردات کے اوپر کلمہ لا کا اضافہ کر دیں، انسان اور لا انسان، زید اور لا زید، حیوان اور لا حیوان، یعنی کیا کریں آپ مفردات کے اوپر کلمہ لا کا اضافہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو لا انسان ہے وہ انسان کا نقیض ہے، لا زید جو ہے وہ زید کا نقیض ہے، لا حیوان جو ہے حیوان کا نقیض ہے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس طریقے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طریقے کی حاجت نہیں رہے گی، لہذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تناقض کی بات کو ترتیب دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، فرماتے ہیں آپ کو اس کی بھی اصلاً ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ فقط اور فقط یہ مفردات کے اوپر کلمہ لا کا اضافہ کر دینا ہی کافی شمار ہوگا۔ لیکن مصنف اس بات کو قبول نہیں فرماتے اور اس کو باطل قرار دیتے، کیا کہتے ہیں کہ یہ صورتحال اس قدر آسان نہیں ہے جتنا اس مستشکل نے بیان کیا ہے، اور اشکال کرنے والے نے کہا کہ یہ آسان طریقہ ہے۔ فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ کلمہ لا کا اضافہ کرنے کے بعد بھی دونوں کلمات صادقہ ہوں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تناقض معلوم ہو جائے گا، فرماتے ہیں ہم کلمہ لا کا اضافہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں آپس میں صادقہ شمار ہوتے ہوں، یعنی ان میں تناقض پھر بھی نہیں ہوگا، یعنی ایک صادقہ ہو دوسرا کاذبہ ہو، یہ والا نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ نتیجہ ہمیں فقط اور فقط نقیضین سے ہی حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں وہ مورد جہاں پر موضوع محمول سے عام ہم کیا کہتے ہیں، بعض الحیوان انسان، اور کہتے ہیں بعض الحیوان لیسا بانسان، فرماتے ہیں دونوں قضائے ہمارے پاس ہیں، اگرچہ ہم نے کیا کہ یہاں پہ فقط اور فقط لیسا کا اضافہ کیا، ہم نے لا کا اضافہ کیا ہے، فرماتے اس کے باوجود بھی ان کے درمیان تناقض نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں کے دونوں قضائے ہی صادقہ ہوں گے۔ بعض حیوان انسان ہیں اور بعض حیوان ایسے جو انسان نہیں ہیں، جو انسان ہیں جیسا کہ جو ناطق ہیں، جیسا کہ ہم جیسے لوگ، وہ سارے کے سارے حیوان ہیں، لیکن جو دیگر جانور ہیں جو بکری ہے، بھیڑ وغیرہ، گائے بھینس وغیرہ، فرماتے وہ حیوان لیکن انسان نہیں ہے، یہ قضیہ بھی صادقہ ہے، یہ بھی صادقہ ہے۔ فرماتے یہاں پر ہم نے کیا کیا، فقط لیسا کا اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں تناقض نہیں آ رہا۔ جب تناقض نہیں آ رہا فرماتے دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، دونوں صادقہ ہوں گے، اور جو نتیجہ ہم نے تناقض سے حاصل کرنا تھا کہ ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب معلوم ہو جائے، وہ ہمیں یہاں پہ حاصل نہیں ہو رہا۔ فرماتے ایک مثال، دوسری مثال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے صادقہ کی مثال دی، ہم آپ کو ایک اور مثال پیش کرتے ہیں جس میں دونوں قضایا کاذبہ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کل حیوان انسان، اور ہم لا اضافہ کر کے کیا کہتے ہیں، لا شیء من الحیوان بانسان، ہر حیوان انسان ہے اور حیوان میں سے کوئی بھی چیز انسان نہیں ہے، ہر حیوان تو انسان نہیں ہوتا، یہ قضیہ بھی کاذبہ ہے، اور لا شیء من الحیوان بانسان، فرماتے ہیں کہ حیوان میں سے کوئی چیز انسان نہیں ہوتی، یہ قضیہ بھی کاذبہ ہے، دونوں کے دونوں کاذبہ ہیں، حالانکہ ہم نے فقط کیا کہ یہاں پہ لا کا اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں ایک صادقہ اور دوسرا کاذبہ نہیں، بلکہ دونوں کے دونوں قضائے یہاں پر کاذبہ شمار ہو رہے ہیں۔ التناقض الحاجۃ الی ھذا البحث والتعریف بہ، تناقض کی بات کی ضرورت کیا ہے اور اس کی تعریف کا، آج انشاءاللہ اس کی یہ جو سوال ہے کہ اس بات کی ضرورت کیا ہے اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی تعریف کو بیان کریں گے۔ قلنا فی التمہید، فرماتے ہیں ہم نے تمہید میں بحث کی ابتدا میں کہا کیا، ان کثیر ما تمس الحاجۃ الی الاستدلال علی قضیۃ لیست ہی نفس القضیۃ المطلوبہ، کہ اکثر اوقات جو
ہمیں حاجت محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم کسی قضیے کے اوپر استدلال قائم کریں، کسی قضیے کے اوپر برہان قائم کریں، فرماتے ہیں لیست یا نفس القضیۃ المطلوبہ، ہمیں براہ راست اور استدلال مباشر سے اس قضیے کو ثابت نہیں کر سکتے، ولیکن العلم بکذبها یلزمہ العلم بصدق القضیۃ المطلوبہ، اور بالعکس بلکہ ہمیں وہاں پہ استدلال غیر مباشر کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہم اور قضیہ لے کر آتے ہیں اور ہم اس قضیے کے کاذبہ ہونے سے اپنے قضیے کے صادقہ ہونے کا، اور بالعکس یا اس کا برعکس کیا کرتے ہیں، یعنی اس قضیہ کے صادقہ ہونے سے اپنے قضیہ مطلوبہ کے کاذبہ ہونے کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن کس صورت میں؟ عندما یکون صدق احداہما یلزم کذب الاخری، جب ان میں سے ایک قضیے کا صادقہ ہونا دوسرے قضیے کے کذب کو مستلزم ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دونوں کے درمیان اس اعتبار سے ملازمہ پایا جاتا ہو کہ ایک قضیہ صادقہ ہو اور دوسرا کاذبہ ہو۔ اگر تو قضیہ مطلوبہ صادقہ ہے تو قضیہ مبرہن علیہ کاذبہ ہوگا، اگر قضیہ مبرہن علیہ صادقہ ہوگا تو جو ہمارا قضیہ مطلوبہ ہے وہ کیا وہاں پر کاذبہ ہو جائے گا۔ والقضیتان اللتان لہما ہذہ صفتہما القضیتان المتناقضان، فرماتے ہیں وہ والے دو قضایا کہ جن میں اس طرح کی صفت پائی جاتی ہے کہ جن کے درمیان صدق اور کذب کے اعتبار سے تلازم پایا جاتا ہو، وہ فقط اور فقط قضایا متناقض ہی ہو سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَرَدْتَ مَثَلًا أَن تُبَرْهِنَ عَلَى صِدْقِ الْقَضِيَّةِ الرُّوحُ مَوْجُودَةٌ، فرماتے اگر آپ مثال کے طور پہ اس بات کو ثابت کرنا چاہیں کہ یہ جو قضیہ ہمارے پاس الروح موجودہ، روح موجود ہے، اس قضیے کو صادقہ ہونا ثابت کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو برہان قائم کرنا پڑے، مع فرض انک لتتمکن علی ذلک مباشرہ، اور دوسری جانب سے دیکھیں تو آپ اس کے اوپر استدلال مباشر براہ راست اور ڈائریکٹلی اس کے اوپر آپ استدلال نہ کر سکیں کہ جس سے اپنے مطلوب کو ثابت کر سکیں، بلکہ آپ کو یہاں پر استدلال غیر مباشر کی ضرورت پڑے۔ فیکفی ان تبرہن علی کذب نکیزہا، تو استدلال غیر مباشر کا سہارا لیتے ہوئے آپ اس قضیے کی نکیز کو کاذبہ قرار دیں گے۔ جب وہ کاذبہ ہو جائے گی تو چونکہ ان کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، اس کے کاذبہ ہونے سے قضیہ مطلوبہ صادقہ ثابت ہو جائے گا۔ نکیز کیا ہے اس کی؟ الروح لیست موجودہ، روح موجود نہیں ہے۔ جب روح کا موجود نہ ہونے والا قضیہ اس کو ہم کاذبہ ثابت کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی اور خود بخود جو ہمارا قضیہ ہے الروح موجودہ وہ صادقہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا عَلِمْتَ كِذْبَ هَذَا النَّكِيزِ، جب اس قضیے کی نکیز کا کاذبہ ہونا معلوم ہو جائے گا، لابد ان تعلم صدق الاولی، تو فرماتے ہیں پہلے قضیے کا صادقہ ہونا معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن النکیزین لا یکذبان معا، اس لیے کہ جو نکیزان ہوتی ہیں وہ دونوں کی دونوں کاذبہ نہیں ہوتی، دونوں میں ایک بہرحال صادقہ ہوگی اور ایک بہرحال ان میں سے کاذبہ ہوگی۔ اگر یہ نکیز کاذبہ ہوگی تو خود بخود ہمارا جو قضیہ وہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا۔ لیکن وَإِذَا بَرَهَنْتَ عَلَى صِدْقِ النَّكِيزِ، اگر آپ برہان قائم کرتے ہیں اس نکیز کے الروح لیست موجودہ، اس کے صادقہ ہونے پر برہان قائم کرتے ہیں تو لابد ان تعلم کذب الاولی، تو آپ کو پہلے قضیے کا کاذبہ ہونا معلوم ہو جائے گا۔ وجہ لأن النکیزین لا یصدقان معا، اس لیے کہ جو نکیزان ہوتی ہیں وہ دونوں کبھی بھی صادقہ نہیں ہوتی، نہ دونوں کاذبہ ہو سکتی ہیں نہ دونوں صادقہ ہو سکتی ہیں، بلکہ دونوں میں سے ایک صادقہ ہوگی اور دوسری کاذبہ ہوگی۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ وربما سے اسی اشکال کو بیان کریں جس کو ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا، وربما یظن ان معرفۃ نقید القضیۃ امر ظاہر کا معرفۃ نقائض المفردات، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تناقض کی بات کو اسے ترتیب دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں قضیہ دوسرے قضیہ کا نقیض ہے، فرماتے ہیں اگر آپ نے نقیض کو معلوم کرنا ہے تو نقیض کی معرفت حاصل کرنا فرماتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ایسا امر ظاہری ہے جس طرح کے مفردات کے نقائص معلوم کیے جا سکتے ہیں ویسے ہی قضیے کا نقیض بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا پہلے انسان ولا انسان، انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لا انسان کا اضافہ کرتے ہیں، انسان جو ہے اور لا انسان اس کی کیا ہو جائے گی؟ نقیض ہو جائے گی۔ التی یکفی فی الاختلاف بالایجاب والسلب، جس میں فقط ایجاب و سلب کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہی کافی شمار ہوگا، یعنی لیسا لگا دیں، لا لگا دیں، غیر لگا دیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ قضیہ اس قضیے کی کیا ہو جائے گا؟ نقیض ہو جائے گا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں یہ ولیکن سے جواب ہے، ولیکن الامر لیس بہذہ السہولہ، جتنا آسان آپ نے اس کو سمجھ رکھا ہے اتنا آسان ہے نہیں۔ آپ مفردات کے نقائص کو خود آپ قضیے کے نقائص کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اذ یجوز ان تکون الموجبۃ والسالبۃ صادقتین معا، اس لیے کہ یہاں اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ دونوں قضایا جو موجبہ ہیں دو سالبہ ہیں۔ آپ نے کہا نا ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف کر دیں، مطلب ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف کرنے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ دونوں کے دونوں قضیہ صادقہ ہوں، اور نیچے آ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں کے دونوں قضیہ کاذبہ ہوں، جبکہ تناقض میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کو ہم نے صادقہ ثابت کرنا ہے، دوسرے کو ہم نے کاذبہ ثابت کرنا ہے، جبکہ فرماتے ہیں آپ کا یہ والا فارمولہ یہ والا قاعدہ یہاں پر نہیں چلے گا۔
دونوں کس طرح صادقہ ہو سکیں؟ مثال کے طور پہ بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان لیسا بانسان، پہلا قضیہ موجبہ اور دوسرا قضیہ سالبہ ہے، یعنی فقط ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہے، باقی سارا وہی قضیہ ہے، لیکن فرماتے ہیں جو پہلا قضیہ وہ بھی صادقہ، جو دوسرا قضیہ وہ بھی صادقہ ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ كَاذِبَتَيْنِ مَعًا، دونوں کے دونوں کاذبہ ہو سکتے ہیں، جیسے کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، اور لا شیء من الحیوان بانسان، حیوان میں سے کوئی بھی چیز انسان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہے، ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن دونوں کے دونوں قضاء یہاں پر کاذبہ شمار ہوتے ہیں، پس اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ اس کو بیان کریں۔ وعلیہ، پس اس بنا پر لا غنى للباحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذکورة في علم المنطق لتشخیص نقیض کل قضیہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان قواعد تناقض سے صرف نظر نہیں کر سکتے جو علم منطق میں بیان ہوئے۔ کون سے والے قواعد تناقض؟ کہ لتشخیص نقیض کل قضیہ، کہ جن تناقض کے قواعد کی وجہ سے ہم ہر قضیے کی نقیض کو جان لیتے ہیں، کسی بھی استدلال کرنے والے اور کسی بھی باحث کے لیے اسے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، تناقض کی بحث میں ہم ایک مقدمہ، 3 مباحث اور ایک خاتمہ بیان کرتے ہیں۔ مقدمہ میں ایک سوال کا جواب ہے کہ تناقض کی بحث کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ کہ استدلال یا مباشر ہوتا ہے یا غیر مباشر، جب غیر مباشر استدلال کیا جائے تو اس سے قضیہ کا صدق یا کذب معلوم ہوتا ہے۔ تناقض کی بحث کے 2 فائدے ہیں، اجتماعی نقیضین محال اور ارتفاعی نقیضین محال ہے۔ ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ نقیضین کی پہچان کا آسان قاعدہ موجود ہے کہ کلمات کے شروع میں لا کا اضافہ کر دیا جائے، ایجاب و سلب کے اعتبار سے فرق کر دیا جائے، لیکن مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا کا اضافہ کرنا یا کلمات ایجاب و سلب کو لانا، فرماتے اس میں بھی امکان پایا جاتا ہے کہ کبھی کبھار دونوں کے دونوں قضایا صادقہ ہوں یا دونوں کے دونوں قضایا کاذبہ ہوں۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ ہم اس قاعدے کو قبول نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔